عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله ابتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل إلي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء أومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم ولحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم
وادهم ومحب لمن آهبهم إنهم مني وأنا منهم على صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك على وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجير ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعله وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرؤك يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تلكسا. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكرت خبرونا شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال عليه السلام إذا والله فرنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات.
اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اے لال جو تم اذن وگا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا گزرگی اس باپ کی دل پر نہیں سوچا، تم نے میری جائے علی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا، اے لال تجھے اس لیے خالق سے مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، رکھتے نہیں تم اس کی قبر اے میرے پیارے، کس درجہ محبت ہے تیرے دل میں ہمارے، نانا کی میری شکل ہے پیکر میں تمہارے، تم صورت محبوب خدا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، صلوات۔ Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Would I like to call Master Hussaini moment to recite a few ayahs of the Quran. So please recite a salawat for him. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum everyone. My name is Hussaini. I am in kindergarten. I can recite Surah Fatiha. Alhamdulillahi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waddallin. Buland Salwa. صل على محمد وآل محمد. Would I like to call up Brother Owen Alim to recite Dua Imam Zamana. Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Muhammad. I'd like to call up Heather to do a salam. Salawat. فاطمہ کے چہن نے علی کے نورین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر. ممبر رسول بکھ رہا تھا تخت شام پر. دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خوف سے جگا دیا. دین کو بچا دیا. فاطمہ کے چہن نے علی کے نورین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. ہر طرف سے بند ہو چکا تھا حق کے راستے. خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے. دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا. دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چہن نے علی کے نورین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. امیر شام بن گیا تو شام آستین کا. اس روی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا. بادشاہ دین نے گوریاں نشین نے آرزو خود روی کو خاک میں ملا دیا. دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چہن نے علی کے نورین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. پھر شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی. گن مستقیم سے بھٹک نہ جائے گا اے آدمی.
سائے تشن کام نے وقت کے امام نے حق کی راہ پر لہو سے ایک دیا جلا دیا دین کو بچا دیا فاطمہ کے چہن نے علی کے نورین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا ہلکے بزم سے ظلم کی کام توڑ دی زہر کے گلول سے خنجروں کی دار موڑ دی نائز سے ہاتھ نے عشر کائنات نے سر کٹا کے آدمی کا سر بلند کر دیا دین کو بچا لیا فاطمہ کے چہن نے علی کے نورین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا صلوات Please recite a loud salawat for Brother Haider. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Before I call up the next reciters, I just wanted to thank everybody for coming to tonight's youth majlis, especially to the management for organizing this, and to all you amazing youth that could have been anywhere right now on a weekday night. So you guys should all be very proud and very blessed to be here. So please recite a loud salawat. I just want to share two quotes, hadiths from Imam Ali alayhi salam, and then inshallah I'll call the next reciters up. So, and one of them he says that the young among you should follow the elders, while the elders should be kind to the young. And the other one I wanted to really put emphasis on is Imam Ali said that there are two things whose size and price, whose worth are unknown, except to the one who has lost them. And that one is the youth, and the other one is health. And this is it's a very big thing because our youth, it's a treasure from God, and we can't waste that youth. And just to talk to you here personally on a one-to-one basis, when I grew up in Calgary. I was a baby here. I lived my whole life in this community, and when I was your age, I wish I had, someone who's a bit older as a role model, someone who showed they cared, and someone to, ask advice from. So I just want to let you guys know that if you guys ever need anything, advice, support, just want to talk or hang out, me and the people my age, my friends, we're here for you because we have your back. And the people in this community, I know you have your friends outside of the center, but the people here are the ones who are going to read Surah Fatih for you, who are going to really have your back when it comes down to it. So just wanted you guys to know that. So please recite us salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I'd like to call up brothers Bilal, Mesam and Isa to recite a Marsiya. Salawat. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Surah Fatiha. آمد ہے اہل بیت پیمبر کی شام میں، یسوع کھلے ہوئے ہیں عزائے امام میں، سر پیٹتی ہے فاطمہ دارو سلام میں، زینب یہ نوحہ کرتی ہے بلوائے عام میں، زینب یہ نوحہ کرتی ہے بلوائے عام میں، لوگوں خبر کرو میرے نانا رسول کو،
بلوے میں شمر لایا ہے بنت رسول کو، بلوے میں شمر لایا ہے بنت رسول کو، نانا تیرے نواسی کے سر پر ردا نہیں، اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ حیا نہیں، عابد غریب مرتا ہے تپ سے دوا نہیں، بے ہوش ننھے بچے ہیں آب و غذا نہیں، بے ہوش ننھے بچے ہیں آب و غذا نہیں، دل سب کے کانپتے ہیں بدن تر تراتے ہیں، اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں، اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں، ہاں ایک رسن میں 12 گلے وا مصیبت، روتے ہیں گودیوں کے پلے وا مصیبت، بس میں ستم گروں کے چلے وا مصیبت، خاک ازا ہے منہ پہ ملے وا مصیبت، خاک ازا ہے منہ پہ ملے وا مصیبت، مشکل قدم اٹھانے تھے اس ازدحام میں، یوں اطرت نبی گئی بلوائے عام میں، یوں اطرت نبی گئی بلوائے عام میں، زینب طرف کے اونٹ پہ کرتی تھی یہ بیان، دربار میں طلب ہوئے سادات ناگہاں، اونٹوں سے اتری بیویاں کہہ کہ علامہ، پیش یزید لے گئے ظالم کشاں کشاں، پیش یزید لے گئے ظالم کشاں کشاں، سامان جشن عام تھا دربار عام تھا، اور ننگے سر حسین کا کنبہ تمام تھا، اور ننگے سر حسین کا کنبہ تمام تھا، حیران کھڑے تھے سب حرم شاہ مشرق کے، مہر سکوت لب پہ تھی شکوہ نہ شورش، زینب نے دیکھا تشت پہ ناگا سر حسین، بے ساختہ تڑپ کے یہ کرنے لگی وہ بین، بے ساختہ تڑپ کے یہ کرنے لگی وہ بین، ہائے ہائے نہ موت آئی مجھے راہ شام میں، بھیا میرا سلام لو دربار عام میں، بھیا میرا سلام لو دربار عام میں، آمد اہل بیت پیغمبر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل Salawat for the brothers. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. One important thing, especially for the youth, is to respect the parents, and especially the mother. And Imam Ali says
Do not use the sharpness of your speech to the one who taught you how to talk. Please help me welcome Afif for his speech, and please recite your loudest salawat. Muhammad Wauli Muhammad Wajjal Farajum Nare Takbir Nare Risalat Nare Risalat Nare Haidari Nare Haidari Khushnudi Imam Zamana Bulantar Salawat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات In the verse of the Quran that I had the honor of reciting, Allah subhanahu wa ta'ala explains the importance and the value of the religion of Islam. In the surah number 3, Surah Al Imran, verse 19, Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna ad-deena 'inda Allahi al-Islam. Indeed, the only religion to Allah is Islam. So we understand the importance of becoming Muslims and why we should become Muslims. But when we go out, when we look, when we see TV, when we look at the movies, when we go to our workplaces, when we go to school, we don't see God there. We don't see belief in religion there. We see atheism. We don't see monotheism. Now there can be many reasons as to why a person would not believe in religion, but one of those reasons, out of numerous reasons, can be the reason that they do not understand the benefits of religion. So when you don't understand the benefits of religion, why would you practice religion? Today, in this speech, I would like to shed some light on the benefits of religion. Sallu ala nabiyyi wa alihi. The first benefit of religion is that it gives a meaning to our lives. When we came into this world, Allah subhanahu wa ta'ala had created already millions of things. Millions of only humans had passed before us, not counting the animals, not counting the plants. But all of them had a purpose. Had a purpose in their lives. They had something to do in this world. So the question is our purpose eating and drinking and sleeping like the rest of the animals do? Well, the clear-cut answer is no. And Imam Ali alayhi salam, he eloquently says in one of his hadith, فَمَا خُلِقْتُ لِيَشْغَلَ I have not been created to eat or to drink like animals that have been tied. I have not been created to enjoy the luxurious foods like the animals that are tied do, because the only ambition for animals is their food. فَمَا خُلِقْتُ لِيَشْتَغْلِيَ أُكُلُ الطَّيِّبَاتِ كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّهَا عَلَفُهَا. So we understand that we have not been created to eat or to drink. So then what is our purpose? Why have we been sent to this world? Well, the answer can be that
Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that we have not created man except for our worship. So our purpose becomes worship to Allah subhanahu wa ta'ala and service to His servants. And you see the life of people who don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala. They wake up, they eat, they go to work, they come back, they eat, they sleep. And there's a continuous repetition without any promotion, without getting anywhere. Well, one might argue that through this repetition, as you say, a person works from being a mere employee to a CEO. Well, the question is, what does a person do after becoming a CEO? So he does the same thing. When he's a CEO of a company, he still wakes up, he eats, he drinks, he goes to work, he comes back, he eats, he drinks, he sleeps. There is no permanent success for a person. There's only temporary success. But if we work towards building ourselves a good life in the hereafter, if we do good deeds, if we are kind to our parents, if we worship Allah, then we will build a house for ourselves in Jannah, and we will say the Khalidina fiha abada. We will stay there forever. So worshipping Allah gives us a permanent task in our lives, and through that task we can achieve permanent success. This brings me to my second point, that when people, they don't have a purpose in their lives, they go towards doing vain acts that have no purpose at all. Today's the 31st of October, also known as Halloween. The question is, what do people do on Halloween? Halloween used to be a pagan ritual that the pagans did to worship their gods, the devils. So you see, when a person, he doesn't have a purpose of worshipping Allah, he goes towards practices that were initiated to worship the devil. And if I go in depth to Halloween, it will take the whole lecture. So I want to mention a few points that, for example, people buy costumes on Halloween. One costume is probably $20. But how long do they wear that costume for? A few hours a night. Every year, they keep changing that costume. So they waste $20 for a few hours in one whole year. Then they change to another. So this has no purpose. This is just vain extravagance that has no point at all. And when people see that that they don't have a purpose or a task, and they're not reaching any permanent success, they turn towards suicide. You will see that in these days, suicide rates have increased more than ever. And the interesting fact here is that suicide is more in the rich people, the people who are advanced in the materialistic world. So this means that our success is not in the materialistic world, it is in the spiritual world. Our success is not money and cars and things. Our success is Jannah. Our success is getting close to Allah. So when a person has a purpose in mind, when he has a goal to reach, then he has peace in his heart. He has serenity in his mind. So this is my second benefit that I thought of. So the third benefit, you see, we are surrounded by CCTV cameras, surveillance. We are being watched, we are being tracked. But crime rates are in fact increasing. Why? People go to a place where there is a CCTV camera, but they block that CCTV camera, and then they commit the crime. But then, the CCTV camera of Allah is a CCTV camera, is a surveillance that cannot be blocked, it cannot be eluded. So if we develop the understanding that Allah subhanahu wa ta'ala is always watching us, then it makes us a more responsible person. For example, if you're speeding on a highway,
it's 110 kilometers highway and just say you're driving at 140. But you see that there's a cop ahead. Then you drive slowly when you pass the cop. But right when you pass the cop, you hit the accelerator again and it goes to 140 again. So while you were being watched, you were a responsible person. So the same thing is with Allah, is that when we understand that Allah is watching us, it makes us a more responsible person. Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ali alayhi salam, he says, وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ جَوَارِحَكُمْ جُنُودُهُ وَخَلَوَاتِكُمْ عُيُونُهُ. That know, O servants of Allah, that these organs of yours, these hands and feet of yours, they are in fact His armies, His troops, Allah's troops. And your privacies, where you think nobody is watching you, is in fact His eyes. So Allah subhanahu wa ta'ala, He is watching us when we are in public and when we are in privacy. And I want to shed some light on وَأَنَّ جَوَارِحَكُمْ جُنُودُهُ. For example, if I commit a theft with my hands, then my hands, they will complain to Allah subhanahu wa ta'ala, or they will report to Allah subhanahu wa ta'ala that this servant of yours misusing me, he has done this act. So if we understand that we are being watched by Allah subhanahu wa ta'ala, it refrains us, it stops us from doing certain acts, some bad deeds. The example is very clear. Janabi Yusuf and Zulaykha. When Zulaykha, you know the story, when Zulaykha wanted Janabi Yusuf to sin with her, and Janabi Yusuf refused, he said, I'm ashamed of my Lord who is watching me. Zulaykha said, oh, you're ashamed of your Lord? She took a cloth and she went to the idol, put it on the idol. She said, look, now the Lord is covered. Now God can't see you. And Janabi Yusuf said that, this is your Lord, but my Lord is the one who is always seeing me. So if we understand that Allah subhanahu wa ta'ala is watching us, then we automatically will refrain from sin. A person once asked Imam Hussaini alayhi salam that I can't stop sinning, so what do I do? I can't stop sinning, I just keep sinning, what do I do? Imam alayhi salam said 6 things, but I will mention only 2 of them. He said, if you want to sin, first of all, go to a place where Allah can't see you. Go to a place where Allah can't see you. And go to a place which is out of the kingdom of Allah. So if we understand that we are the servants of Allah and we are in His kingdom being watched by Him, then how can we commit a sin? My 4th and final benefit that I will explain to you is that belief in Allah subhanahu wa ta'ala generates hope in people. You see, a person who doesn't believe in Allah subhanahu wa ta'ala, he sees all the doors shut, he doesn't see he's getting a job, he sees he's getting nowhere in life, then ultimately he either goes to depression or he goes to killing himself. But the people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, they believe that Allah subhanahu wa ta'ala will bring a way out for them. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. And the person who fears Allah, the person who has taqwa of Allah, Allah will provide an exit for him from his problem. So if we are religious, we are hoping that hopefully this problem of ours that we are facing right now will end and Allah subhanahu wa ta'ala will take us out of it. But on the other hand, you see the non-religious people, the people who are not believing in Allah subhanahu wa ta'ala, they just come across a few problems, they can't find the solution by themselves, they don't have anyone to talk to, they're all lonely, they have no option except for killing themselves. This is why we see a suicide increase.
And the perfect example of having hope in Allah subhanahu wa ta'ala and having patience in Allah in calamities that come across of you is Imam Hussaini alayhi salam. As the calamities in Karbala increased, Imam Hussain alayhi salam's face grew brighter. And when Imam Hussain alayhi salam was holding his 6-month-old baby who had died, he said, "Oh Allah, this calamity is easy for me because you are the one watching." There's no water in the camps of Imam Hussain for 3 days. Sakina is thirsty. Ruqayya is thirsty. Ali Asghar is thirsty. Asra Ashur is near. Imam Hussain alayhi salam asks for his 6-month-old. The thirst was so much that when Ali Asghar opened his mouth, it was like, have you seen a fish when it comes out of water? It sometimes opens its mouth, it sometimes closes its mouth. This was the situation of Ali Asghar. He was sometimes opening his mouth, he was sometimes closing his mouth. Imam Hussain took him towards the enemies. He held him up and he said, "Oh my enemies, if I have wronged you, then I have wronged you. But what has this 6-month-old done to you? What has this 6-month-old done to you that you are denying him water? So quench his thirst." When Imam alayhi salam, he saw no response, Ali Asghar, he took his tongue out and he started spreading it across his lips, the lips that had not seen water for 3 days. And the scene was such that the armies, the stone-hearted armies, they started to cry, they started to weep, they started to wail so much that Umar al-Sa'd became worried. He said to Hurmula, "Iqta' kalam al-Hussein." Hurmula, then he takes out the arrow, he takes out the arrow. The arrow that was used to kill big animals in that time, it was used on a 6-month-old baby. The 3-headed arrow, Hurmula put it in the bow, he released it, and now the arrow hit Ali Asghar with such force that it went through Ali Asghar's little throat, little neck, and it hit Imam alayhi salam's shoulder. It hit Imam alayhi salam's shoulder. A fountain of blood erupted. Imam Hussain alayhi salam, he took the blood in one hand. He wants to throw it to the sky. He threw it to the sky and the blood didn't come back. The blood didn't come back. Now Imam alayhi salam, he wants to return. But how does he return? How does he tell this 6-month-old baby, this 6-month-old baby's mother, what has happened to her child? The Maqtal says that Imam alayhi salam, he faced the camp, he went forward, he went back, he went forward, he went back. 7 times Imam went forward, Imam went back, saying, "Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, inna lillah wa inna ilayhi raji'un." Finally, Imam alayhi salam reaches the camp. "Oh Rabab, come see what has happened to your Asghar. Come see how he has returned." Rabab came later, Sakina came first. She said, have you given water? Have they given water to my little brother? Have they given water to my Asghar?" Imam said nothing. He just took the abba off, and then Sakina saw her brother drenched with blood. Rabab came, she saw him, she didn't say anything. She just said one word, "Amithluka yunhar?" Oh my child, is a little child like you also slaughtered? Imam Hussain, he had to deal with the martyrdom of Abbas, he had to deal with the martyrdom of Aliun al-Akbar, but the only grave that Imam made was for this 6-month-old. The Maqtal says that Imam alayhi salam, he went to the back of the camp. He took out his Zulfiqar, he began to dig a grave, he put Asghar in the grave. Nanni si qabr khod kar, Asghar ko gaad kar, Shabbir uth khade hue daman ko jhaad kar.
Ashura finishes, the day of Ashur passes, and then the 11th of Muharram comes. The caravan wants to go. They're counting the heads. They're counting the heads. Someone saw that when they counted, they saw they had 71 heads. They couldn't figure out who was missing until one person said, Hussain came to the battlefield with a little child. Hussain came to the battlefield with a little child. Go find that child. Umar Asad ordered spears to be put into the ground of Karbala, into the land of Karbala, just to find that body of Asghar. Spears were being put into the land of Karbala until one spear hit the ground, and when it came out, the small body of Asghar came out. The little head was taken out, was cut and separated from the body and put on a long spear. From Karbala to Kufa, from Kufa to Sham, this head stayed on a spear. How did Rubab see this head? How did Sakina see this head? The caravan of Imam Hussain is crying. The caravan of Imam Hussain is weeping. Wa asghara, wa asghara. مومنین ہلکا بنا لیں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. گلشن زہرا گلشن زہرا گلشن زہرا گلشن زہرا. زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے. زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے. ہر پھول نظر دے کے اسلام کو پالا ہے. زہرا تیرے گلشن کا پھول نرالا. افسوس مسلمانوں عاشور کو مقتل میں. افسوس مسلمانوں عاشور کو مقتل میں. قرآن کے پاروں کو نیزوں پہ اچھالا ہے. ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے. زہرا اے موت کبھی تو نے زینب سے نہیں پوچھا. اے موت کبھی تو نے زینب سے نہیں پوچھا. 18 برس کیسے اس شیر کو پالا ہے. ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے. زہرا بس قبر کی زہرا کی ڈوبی ہے اندھیروں میں. بس قبر زہرا کی ڈوبی ہے اندھیروں میں. حالانکہ مدینے میں ہر سمت اچھالا ہے. ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے. زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول
سرکار محمد ہو اوسط ہو کے آخر ہو، سرکار محمد ہو اوسط ہو کے آخر ہو، زہرا کے چراغوں سے ہر سمت اجالا ہے، ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے، زہرا گلشن زہرا، گلشن زہرا، گلشن زہرا، گلشن زہرا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ساکیت نلبا ای علمدار حرام، هدری شهر جمع ای علمدار حرام، ساکیت نلبا ای علمدار حرام، هدری شهر جمع ای علمدار، مرحبا شهر جمع ای جمع ای جمع ای جمع ای علمدار حرام، مرحبا شهر جمع ای جمع ای جمع ای جمع ای علمدار حرام، ساقی تشنه لبا ای علمدار حرام، هدری شهر جمع ای شہنشاہ وفادانی در مولا، سکینہ کے چچا فاطمہ زہرا کی دعا، مجھے شبیر کی صدا علمدار وفا، بنی ہاشم کے گھر میں نازک ہے کر بوبلا، مولا قربات رجا ای علمدار، ساقی تشنہ لبا مرحبا شہر جمع ای جمع ای جمع ای جمع ای علمدار حرام، ہدری شہر جمع ای علمدار، ہائے وہ شان غریب بابو قیامت کا سما، ہائے سادات کے چلتے ہوئے ہیں موقع دعا، بیویا کرتی تھی رو رو کے یہی آؤ ہوگا، آؤ عباس رضا کے محافظ ہوگا، ہاں وہ کہا شہر جوان ساقی تشنہ لبا مرحبا شہر جمع ای جمع ای جمع ای جمع ای علمدار حرام، ہدری شہر جمع ای علمدار، اب نبی بی کو علمدار چچا یاد آیا، آئے اب شام کا بازار چچا یاد آیا، نہ ملا سایہ دیوار چچا یاد آیا، جب کماتے لگے ہر بار چچا یاد آیا، تھی سکینہ کی فگا ساقی تشنہ لبا مرحبا شہر جمع ای جمع ای جمع ای جمع ای علمدار حرام، ہدری شہر جمع ای علمدار، ہم ازاداروں کی تقدیر لگا دو مولا، کربلا کا ہمیں زوار بنا دو مولا، نجاتی کا دیدار کرا دو مولا، روز حضرت شبی ٹکا دو مولا، یہی ورد زباں ساقی تشنہ لبا مرحبا شہر جمع ای جمع ای جمع ای علمدار، مرحبا شہر جمع ای جمع ای جمع ای جمع ای علمدار حرام، یا حسین 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 یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا
حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی ابا بن میں جلی مرپاتما جو نشان تھا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حسین وہ زینب وہ کلثوم تھی وہ زینب و کلثوم تھی چادر سے جو محروم تھی چادر سے جو محروم تھی نامحروم کی درمیان نامحرموں کے درمیان اور مرتضیٰ کی بیٹیا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین یہ صدائے فخار یہ مجلس ہے ماتم و نوح اور غم کی ہے زینت ہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے آہ بڑھتا ہے دل کس طرح کہے الوداع میرے مہمان ہیں آخری سلام تجھ پہ قربان ہے آخری سلام شاہ ذیشان ہے آخری سلام دل ہے ویران ہے آخری سلام بخش دے ہو جو کوئی خطا جو حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا
تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا. الوداع گر جیے سال بھر پھر کریں گے غم. روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بام. اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا علام. ہائے افسوس جی بھر کے روئے نہ ہم. اے حسین الوداع. الوداع اے حسین حسین الوداع. الوداع اے شاہ مشرقین الوداع. بنت احمد کے نورین الوداع. ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع. یا عباس 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 یا عباس